اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا قردۃ خاسئین۔ آج ہم اپنے اس چینل ایچ اے ظہری کے اوپر سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 65 کے کچھ وہ معاملات جو اس میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو جو ہے وہ بندر بنا دیا، تو اس حوالہ سے کچھ معروضات گزارشات پیش کریں گے کہ جیسے اسلام میں جمعہ جو ہے عزت والا دن ہے، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن عزت والا ہے، اور ہندوؤں کے نزدیک منگل کا دن، ایسے ہی یہودیوں کے نزدیک جو ہے وہ ہفتے کا دن جو تھا وہ محترم تھا۔ مگر فرق یہ ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک تمام دنیاوی کاروبار کرنا جو ہے وہ حرام ہے، گناہ کے زمرہ میں آتا ہے، اور جو نماز میں خلل انداز ہوں، عورتیں، بچے، مسافر، دیہاتی اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں، کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے۔ جیسے ہمارے جمعہ کے دن، جمعہ کے وقت، جمعہ کی پہلی اذان سے لے کے نماز ختم تک، یعنی کہ جمعہ کی نماز جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت کاروبار کرنا حرام تھا، لیکن عیسائیوں کے نزدیک اتوار والے دن اور یہودیوں کے نزدیک ہفتے والے دن پورے دن میں کاروبار کرنا جو تھا وہ حرام تھا، منع تھا۔ تو ہوا یہ کہ عیسائی جو تھے، یہودی جو تھے، وہ شکار بہت کرتے تھے، مچھلی ان کو بہت پسند تھی، تو کئی جو ہے بنی اسرائیل والے ایک دن ایک جماعت جو تھی ان کی وہ بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی، تو جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو رب کی شان یہ تھی کہ ہر ہفتے کے دن، ویسے تو وہ شکار کرتے تھے، کھاتے تھے مچھلی، لیکن ہفتے کے دن خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی مچھلیاں جو خوبصورت ہوتی تھیں ان کو، اور وہ مچھلی جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس کے پیٹ میں رہے تھے، وہ مچھلی پانی کے اوپر آتی اور جو وہ لوگ ان کو دیکھتے تو وہ ان کو بہت خوبصورت لگتی تھی۔ تو ہوا یہ، یا تو ان کا امتحان کا دن تھا، تو یا اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے یہ مچھلیاں جو تھی آتی تھیں۔ یہ تفسیر روح البیان شریف میں ہے۔ تو باقی دنوں میں یہ غائب ہو جاتی، باقی مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ صرف ہفتے کے دن نکالتا، ہفتے کے دن وہ دریا کے اوپر آتی۔ تو جب وہ ان کو دیکھتے تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا اور سوچنے لگتے کہ کاش ہم ان کا شکار کرتے، کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیں، ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو اور ان کا شکار بھی ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ترتیب دی کہ ہم جمعہ کے جو ہے وہ دریا کے قریب جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نالیاں بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غار بنا لیتے ہیں جن کا کنیکشن جو ہے وہ دریا سے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے کیا کہ دریا کے قریب ارد گرد چھوٹے چھوٹے غار بنا دیے، چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دیے اور ان کی نالیاں نکال کر جو ہے نالیوں سے ان کا راستہ کنیکشن کر کے جو ہے دریا اس گڑھوں کو دے دیا۔ تو وہ جمعہ والے دن جو ہے شام کو ان کے دروازے کھول دیتے، ان کے بند کھول دیتے تھے، اور اتوار والے دن تک وہ کھلے رہتے، اور جمعہ والے دن جب وہ مچھلیاں ہفتے والے دن آتی تو وہ ان گڑھوں میں چلی جاتی، اور پھر وہ اتوار والے دن ان کو بیچتے اور ان کو جو ہے وہ کھا لیتے بنا کر، پکا کر۔ تو اس طرح وہ کاروبار کرتے رہے اور کافی امیر ہو گئے۔ تو ان میں 40 یا 70 سال تک یہ عمل جاری رہا، 40 یا 70 سال تک یہ عمل جاری رہا، اور یہ کل تقریباً 70,000 جو لوگ تھے جن کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک شکار کرنے والوں کی، دوسرا اسے منع کرنے والوں کی، تیسرا خاموش رہنے والوں کی۔ یعنی کہ ایک ان لوگوں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرا ان سے منع کرتے تھے کہ رب نے ہمیں منع فرمایا، تیسرے جو تھے وہ خاموش تھے، نہ وہ منع کرتے تھے نہ وہ شکار کرتے تھے۔ تو ان کی کل جو ہے تعداد جو ہے 12,000 تھی، باقی سب شکاری تھے۔ جب شکاریوں نے ان کو نصیحت نہ مانی تو ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر جو تھا انہوں نے شہر کے 2 حصے کر دیے۔ تو پھر جب شہر کے 2 حصے کر دیے اور ان کو حصے اس لیے کیے کہ کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے، جو منع کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک آ گیا، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان شکار کرنے والوں کو منع کیا، فرمایا کہ اے بے وقوفو، ان کو قید نہ کرو، جو قید کرنا بھی تو شکار کے زمرے میں آتا ہے نا، قید کر لیے یا شکار کر لیے یہ شکار کے زمرے میں آتا ہے، تو ان کو ایسا نہ کرو۔ تو انہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا
جو ہے وہ غضب ان کے اوپر جاری ہوا تو رات میں سب کے سب جو ہے وہ بندر بن گئے، اور یا جوان لوگ جو بندر بنے اور بوڑھے لوگ جو وہ سور بن گئے، جوان بندر بن گئے، بوڑھے لوگ جو وہ سور بن گئے۔ تو ان کے عقل و حواس جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے، مگر قوت گواہی جو تھی وہ جاتی رہی، جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس کے محلے کے لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا تو کوئی آدمی نہ نکلا، تو جب وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے محلے سے نہ دھواں نکل رہا ہے، نہ کوئی آگ جل رہی ہے، نہ کوئی کھانا وغیرہ تیار کر رہا ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ وہ دیواروں پہ چڑھے تو دیکھا کہ بندر سب کے سب وہ بندر بنے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بندر ان کی طرف دوڑے تو ان کے قدموں سے لپٹنے لگے، رونے لگے، ان کے کپڑے سونگھنے لگے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ شکار سے باز آ جاؤ۔ پھر ان کے اوپر 3 دن ایسے گزرے، 3 دن انہوں نے اسی حالت میں گزارے، اور چوتھے لوگ سب کے سب جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ایک یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ آج کل جو بندر ہیں وہ ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے، کیونکہ پہلے بندر تو پہلے بھی موجود تھے تو بعد میں بھی موجود تھے، لیکن اللہ کا یہ قانون قدرت تھا کہ جس کے اوپر بھی کوئی عذاب آتا وہ 3 دن تک زندہ رہتے، اس کے بعد سب کے سب جو تھے وہ چوتھے دن ہلاک ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ تفسیر عزیزی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ اعراف میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت روئے، اور ان کے ایک شاگرد خاص حضرت اکرمہ نے رونے کا سبب پوچھا، تو آپ نے فرمایا یار قرآن کریم نے 3 لوگوں کا ذکر بیان کیا، ایک شکار کرنے والوں کا، ایک منع کرنے والوں کا، ایک خاموش رہنے والوں کا، تو کہیں جو خاموش رہنے والے ہیں وہ بھی تو ان لوگوں کے زمرے میں نہ آ جائیں جن کو رب کا عذاب ہوا ہے کہ انہوں نے منع کیوں نہ کیا، تو کہیں وہ بھی عذاب والوں کے زمرے میں نہ آ جائیں، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو جناب اکرمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جی تبلیغ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، جیسے بعض کے کرنے سے کام جو ہے وہ کل کا کل ادا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر کچھ لوگ جو خاموش رہنے والے تھے تو انہوں نے جو تبلیغ کرنے والے تھے ان کی طرف سے ان کا فرض کفایہ جو تھا وہ ادا ہو گیا۔ تو اس بات پہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر جناب اکرمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کو گلے سے لگا لیا اور اپنے پاس ان کو بٹھا لیا۔ یہ دیکھیے کتنی فکر ہوتی ہے صحابہ کرام کو کہ کہیں ہم بھی رب کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو آج ہم دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم تبلیغ کر رہے ہیں، کیا ہم نماز کی ترغیب دے رہے ہیں، کیا ہم اچھے امر بالمعروف کی ترغیب دے رہے ہیں، نہی عن المنکر کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ خوش و خرم پھر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کتنا فکر مند ہوتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور اچھے بزرگوں کے دامن سے وابستہ فرمائے۔ ہماری ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔